لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک اس دور کا سب سے سنگین مسئلہ ہے. ایک ایسا زہر جو سکون حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے لیکن انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایک ایسی چیز جس کے اندر انسان کا جسم بھی برباد ہوتا ہے، انسان کی عزت و آبرو بھی نیلام ہوتی ہے، انسان کا مال، انسان کی جان، انسان کی روح، انسان کی عقل، سب کچھ برباد ہو جاتی ہے. ایک ایسی لت جس میں اگر انسان گرفتار ہو جائے تو اسے حاصل کیے بغیر اس کا جسم حرکت نہیں کر سکتا. اگر وہ لت لگ جائے اور انسان اس میں ملوث ہو جائے، اس کو اپنے اوپر حاوی کر لے، تو اس کے بغیر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. انسان اس کے سامنے بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، وہ چیز ہے نشہ. نشہ اور نشہ جن چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ چیزیں قرآن کریم کے نزول کے وقت جس چیز کو نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو، شراب یہ گندی چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے، یہ بری چیز ہے اور اس کو پینا یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوا، لہٰذا اس سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو اس سے دور رکھو. لعلکم تفلحون،
اس سے اپنے آپ کو دور رکھو گے تبھی تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ چاہے شراب سے حاصل کیا جائے یا شراب کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ڈرگس کی شکل میں جو اس دور میں پائی جاتی ہے اور جن کا نقصان شراب سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، کسی بھی چیز سے حاصل کیا جائے، شراب کو ہمارا اسلام ام الخبائث قرار دیتا ہے، یعنی تمام خبیث اور ناپاک اور گندی چیزوں کی جڑ یہ شراب ہوتی ہے، نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت میں شراب کو یا اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کو ام الفواحش قرار دیا جاتا ہے کہ تمام بے حیائی کے کام انسان کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اسی نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شراب یہ ہمارے اسلام میں کیوں حرام کی گئی؟ کیوں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا؟ کیونکہ شراب یہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ عقل یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی عقل کے ذریعہ انسان فرق کرتا ہے نفع و نقصان کے اندر، اچھے اور برے کے اندر، دوست اور دشمن کے اندر۔ لیکن شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے اور اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو شیطان کروانا چاہتا ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ، بنو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد، بہت بڑا دیندار، متقی، پرہیزگار، اللہ کی بندگی کرنے والا ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے کس طرح سے اس کو بہلایا پھسلایا۔ کسی بہانے سے بلایا گیا اس کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلانے کے بعد اس سے کہا اب تم میرے گھر میں آ گئے ہو، سارے دروازے بند ہیں، تم جا نہیں سکتے یہاں تک، تمہیں 3 آپشن ہیں، تینوں کاموں میں سے ایک کام کر لو تب تو تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، پہلا کام میرے ساتھ بدکاری کرو، زنا کرو، یا یہ معصوم بچہ جو یہاں پر ہے اس کو قتل کر ڈالو، یہ شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، اس میں سے چند گھونٹ شراب کو پی لو تب تو تمہیں جانے کا موقع مل جائے گا۔ وہ بیچارہ عابد اور عبادت گزار، اس نے سوچا کہ شراب کو پی لیتا ہوں، یہ سب سے ہلکا گناہ ہوگا، اور اس کو سب سے ہلکا گناہ سمجھ کر پی گیا اور نشے میں ایسا مست ہوا کہ اس نے اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا اور اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی۔ شراب یہ انسان کی عقل کو کھوکھلا، اس کے جسم کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس دور میں میرے بھائیو ہم زندگی گزار رہے ہیں، شراب اور نشے کی چیزیں آپ دیکھیں کس طرح سے پائی جاتی ہیں، اور ایسی نشہ آور چیزیں شروعات کس سے ہوتی ہے؟ شروعات امیر لوگ بھی نشہ کرتے ہیں، غریب لوگ بھی نشہ کرتے ہیں۔ امیروں کا نشہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، غریبوں کا نشہ سستا ہوتا ہے۔ شروعات کس سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی آدمی اپنے آپ پر ان باتوں کو مت لے، پریکٹیکل لائف میں گراؤنڈ لیول میں جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ان کی روشنی میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ شروعات ہوتی ہے میٹھی سپاری سے، پہلے سپاری کھانے کا عادی بنتا ہے، اور سپاری کے بعد پھر میٹھا پان مسالہ یا پان مسالہ کی شکل میں ہمارے ہاں جو چیزیں بیچی اور خریدی جاتی ہے اس کا عادی انسان بنتا ہے۔ پھر پان مسالے کے بعد عادت لگتی ہے گٹکا اور زردہ اور تمباکو، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیڑی کا انسان عادی بنتا ہے، پھر سگریٹ اور حقہ، اور اس کے بعد غریب بچے جو 5-5 سال 6-6 سال 5ویں کلاس میں 6ٹھی کلاس میں 9-10 سال کے بچے پڑھنے والے، غریبوں کی جھونپڑیوں میں رہنے والے اس نشے کے اس قدر عادی ہوتے ہیں۔ پھر نشے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فیویکول، اسکیچ پین، یہ پنچر لگانے والا سولوشن، چمڑے اور فوم کو چپکانے والا سولوشن، یہ ہماری اور عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ مردوں کے ساتھ ہیں۔
ہماری مائیں اور بہنیں بھی دیکھیے، گھر میں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بزرگی تک ایک ڈبہ پاس میں ہوتا ہے جس میں یہ سپاری کی چھالیاں اور تمباکو اور اسی طرح سے کتا اور یہ اس میں ملا کر چونا ملا کر اس کو زندگی بھر استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہاں سے کیسے شروع ہوتا ہے، اور نیل پولش، یہ نیل پولش، اور بعض حضرات تو پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں، اس کو سونگھ کر نشہ حاصل کرتے ہیں۔ اور کسی بھائی نے بتانے والے نے بتایا کہ نشے کا عادی انسان، نشیڑی جب کچھ نہیں ملتا ہے تو آئیڈیکس کو سینڈوچ بنا کر اس کو کھانے لگتا ہے، کوریکس کا عادی بنتا ہے، یہ جو دوائیاں ملتی ہے کھانسی وغیرہ کی ان کا عادی بنتا ہے، ان کو پیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کیسی کیسی چیزیں استعمال کی جاتی ہے صرف نفسیاتی سکون کے لیے، تھوڑا وقتی سکون مل جائے، نام ہوتا ہے نفسیاتی سکون، دل کو تھوڑا سکون پہنچانے کے لیے، اور عجیب عجیب طرح کی چیزیں، دوائیاں خرید کر استعمال کر کے، اور ایسے کلر پینٹ اسپرے والے سونگ کر نشے کی عادت انسان کو لگتی ہے۔ یہ غریبوں کا نشہ ہے۔ امیروں کا نشہ دیکھیے، یہ امیروں کا نشہ ہیروئن، چرس، گانجا، افیم، کوفین اور اسی طرح سے اور دوسری مہنگی چیزیں، یہاں تک کہ بتانے والے نے بتایا امیروں کا نشہ جب ان چیزوں سے بھی نشے کی لت اتنی ہو جاتی، ختم نہیں ہوتی ہے، تو سانپ سے، زہریلے سانپ سے اپنے آپ کو اپنی زبان پر ڈسوا کر لوگ اس نشے کو پورا کرتے ہیں، اس نشے کی لت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نشے کے عادی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام جیسے کہ میں نے کہا اس وقت نشے کی چیز شراب تھی، اور شراب کو حرام اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ شراب یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان اس کا عادی بننے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری نوجوان نسل یہ پوڑی اور گٹکا اور زردہ اور تمباکو کے عادی، پوچھیے آج ان سے، کہتے ہیں امام صاحب، شیخ صاحب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا مت دو، ہمیں چل جائے گا، 2-3 دن رہ جائیں گے، یہ پوڑی ہے نا، یہ زردہ اور گٹکا، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہم سے کام نہیں ہوگا۔ کام کروانا ہے تو پہلے صبح اٹھتے ہی چائے کے ساتھ پوڑی چاہیے۔ کتنے کا کھاتے ہو بھائی؟ 150-200 کا آرام سے کھاتے ہیں۔ کتنے بھائیوں؟ 4 بھائی، چاروں کھاتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کا باپ مزدور، غریب، اور آپ اس طرح سے محنت کر کے حلال کی کمائی کھا رہے ہو اور حرام چیز میں آپ اس کو برباد کر رہے ہو۔ دیکھیے انسان کی جہالت دیکھیے، بیوقوفی دیکھیے، بیوقوفی کہوں گا میں اس کو، کہ حلال کمائی، محنت اور مزدوری کی گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے فٹنگ کرنے کے لیے کہاں، اور وہاں پر جو کماتا ہے اس میں آدھا پیسہ اسی نشے میں۔ اور دیکھیے کھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن بیڑی چاہیے، بیڑی کے بغیر ہماری ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی، سگریٹ چاہیے، گھر میں کھانے کے لالے ہیں، اور یہ نشہ آور چیز قرآن میں شراب کو نشہ کرا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بیان فرما دیا تھا، کل مسکرن خمر، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز یہ شراب ہے، وکل مسکرن حرام، اور ہر نشہ دلانے والی چیز یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا اکثر حصہ نشے میں مبتلا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، حرام، اور لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ دیکھیے آپ، نشے کی عادت میں پڑنے والا انسان خود تو برباد ہوتا ہے، کسی کو اگر نشے کی عادت پڑ جائے، لت پڑ، پورا خاندان پریشان ہوتا ہے۔ نشے کی لت میں مبتلا انسان کب حادثہ بن جائے، کب کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دے، اور سپریم سینٹرل کورٹ، سینٹرل گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 11 لاکھ لوگ ہندوستان میں ان نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ 11 لاکھ لوگ، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سروے ہے، یہ رپورٹ ہے جو سینٹرل گورنمنٹ نے دیا ہے، 11 لاکھ لوگ، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو پتا ہے یہ میرے لیے زہر ہے، اس کے استعمال کے بعد مجھے رونا ہے، رونا اور کچھ نہیں ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں ہے۔ انسان جس گھر میں نشے کا عادی انسان مل جاتا ہے، خود کی دنیا تو جہنم بناتا ہے، اس کے گھر والوں کی بھی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔
سب سے پہلے عزت و آبرو نیلام ہوتی ہے، اور حادثات کی شکار دیکھیے آپ، جتنے کرائم اور جرائم ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ سڑکوں پر اسٹنٹ کرنے والے بائک لے کر اور ویلنگ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اسی نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، نشے کے عادی، نشے کے رسیاں، جو اس طرح سے اپنی سڑکوں پر اپنی موت کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چوری کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے اور دوسروں کے گھر کو لوٹنے والے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہی نشے کے عادی، جب انہیں یہ نشہ پورا کرنے کا پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ گھر میں چوریاں کرتے ہیں، باپ کے پیسے چراتے ہیں جیب سے، اور پھر گھروں کے سامان رات میں چرا کر بیچتے ہیں۔ جتنے بھی چور پائے جاتے ہیں جو رات میں چوریاں کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے بلب اور ٹیوب لائٹ چرانے والے، کس لیے کام یہ کرتے ہیں؟ تاکہ دن میں ان کو بیچ کر سستے داموں پر ہمارے نشے کو، ہماری اس لت کو اور ہمارے اس نفس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکون کی بات تو دور کی، دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں، دلدل میں، اور پھر بچنے کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اور دیکھیے کس بنا پر یہ نشہ کیا جاتا ہے، کس بنا پر؟ سب سے پہلے تو نشے کے اسباب اور ریزن میں فیشن کے نام پر ہر بیڑی اور سگریٹ اور رجنی گندھا کھانے والا اپنے آپ کو بڑا باکمال اور ہنرمند سمجھتا ہے، میں پیسے والا ہوں، یہ فیشن ہے اور میں لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں، لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، تو فیشن کی آڑ میں یہ چیز اکثر لوگ تو فیشن کیا، میرا دوست کھاتا ہے، میرا دوست پیتا ہے، اس لیے میں بھی کھا پی رہا ہوں، فیشن کی آڑ میں۔ اور دوسرا سبب مال کی فراوانی، باپ دادا نے مال چھوڑا ہے، وراثت میں مال آیا ہے، اب مال بہت زیادہ ہے، اب اس کو حرام خوری میں لگانا، حرام خوری پر۔ تیسرا سبب ماں باپ کی غفلت اور بے توجہی، ماں باپ کو بس جتنے پیسے مانگے دے دیے، کبھی پوچھا نہیں کہ کس چیز میں چاہیے، کس چیز میں لگانے والے ہو۔ ماں باپ کی احتسابی نظر ہونی چاہیے، شک کی نظر ہونی چاہیے۔ تربیت کے معاملے میں اسلام کہتا ہے اولاد پر شک کی نظر رکھو، تربیت کے معاملے میں تمہارا بیٹا کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں جاگ رہا ہے، گھر کب آ رہا ہے۔ یہ والدین، ہمارا بیٹا ہے بھائی، آپ کا بیٹا ہے تو آپ کا بیٹا بگڑ نہیں سکتا، آپ کا بیٹا اپنے اولاد پر اس طرح سے غرور اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کب اور تربیت کے لٹیرے کب آپ کی اولاد کو آپ سے پکڑ کر لے جائیں گے اور ایسے دلدل میں لے جا کے پھینکیں گے، بعد میں آپ کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ اور کس لیے؟ جیسا کہ میں نے کہا، صرف نفس کے سکون کے نام پر۔ بھائی کیوں کھاتے ہو، کیوں پیتے ہو، کیوں بیڑی سگریٹ کے عادی ہو؟ شیخ صاحب بس تھوڑا ٹینشن میں ہوں، میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے گھر والوں سے، اس لیے ٹینشن دور کرنے کے لیے پی رہا ہوں۔ زندگی میں کسی چیز میں ناکام ہو گئے، اس ناکامی کو بھلانے کے لیے نشہ کیا جاتا ہے۔ ایگزام میں فیل ہو گئے تو نشہ کر رہے ہیں، قرضہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ نشے کی عادت ہے۔ اور اسی طرح سے محبت کے نام پر کسی سے عشق ہو گیا اور وہاں شادی نہیں لگی، اب من کے مارے یہ دل جلے کہ اپنے غم کو بڑھانے کے لیے اور ہلکا کرنے کے لیے اس طرح سے یہ نشہ اور نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اور ان نشوں کا کاروبار اور تجارت، یہ عالمی تجارت بن گئی، یہ ورلڈ لیول کا کاروبار بن گیا ہے۔ اور ہوتا کہاں یہ کاروبار، کہاں نشہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ، اور نشہ کیا جاتا ہے، نشوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے ان چیزوں کی قبرستانوں میں۔ اب اللہ کی پناہ، انسان کی غفلت دیکھیے، غفلت ہونا تو یہ چاہیے کہ قبرستان کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، لیکن قبرستان کے اندر یہ نشہ کیا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر وہاں نشے کی سودا بازی کی جاتی ہے، وہاں پر شراب پی جاتی ہے، یہ گانجا اور افیوم ان کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ کہاں بیچا خریدا جاتا ہے؟ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی درگاہوں میں، ہمارے معاشرے کے مزاروں میں۔ یہ معاشرے کے سب سے معروف اور مشہور مزار اور درگاہیں یہ ان ڈرگس کے اڈے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ ان ڈرگس کو بیچا اور سپلائی کیا جاتا ہے، اور یہاں سب سے زیادہ لوگ ان چیزوں کو خریدنے اور بیچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا اندازہ ہے کہاں پر ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، اسکولوں میں،
کالجوں میں، یونیورسٹیز کے کیمپس میں یہ معصوم ننھے منھے بچوں کو، نوجوان لوگوں کو ان کی جوانیاں برباد کرنے کے لیے یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس کی لت پڑ جائے اور ان کی دنیا اور آخرت ساری کی ساری برباد ہو جائے۔ اکثر اسکولوں کا حال مکرانہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اکثر بچے 5ویں اور 6ٹھی میں پڑھنے والے 10 سال کے بچے، اگر آپ ان کے بیگ اور بستے کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ فیویکول یا وائٹنر جس سے مٹایا جاتا ہے، وائٹنر سے سونگ کے نشہ کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں، ایسے قلم، اسکیچ پین لے کر آتے ہیں جن کو سونگ کر نشے کی اس لت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اکثر بچوں کے بستوں میں اور بیگز میں یہ چیزیں دستیاب ہو جائیں گی۔ آج ہمارے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہی میرے بھائیوں۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان دیکھیے آپ، نقصان نشے کا عادی شخص اپنی زندگی برباد کر ڈالتا ہے، تعلیم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا انسان جو نشے میں لت پت ہو، کب وہ کتابیں پڑھے گا اور یاد کرنے کی کوشش کرے گا؟ تعلیم سے دوری اور تعلیم بالکل زیرو، اسی طرح سے جس کی تعلیم زیرو اس کا فیوچر برباد۔ اور دوسرا بڑا نقصان جسمانی نقصان، جیسا کہ میں نے بتایا، سروے بتاتا ہے جسمانی نقصان، اور اکثر اس جسمانی نقصان میں وہ لوگ جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں نشے کی عادت پڑی اور 40 سال کرتے کرتے گردے فیل، پھیپھڑے فیل، اتڑیاں فیل، اور اسی طرح سے منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، اور پھر بھی عبرت نام کی چیز نہیں۔ جب بھائی پتہ ہے آپ کے سامنے موجود آپ کا رشتہ دار اس بھینکر بیماری میں مبتلا ہوا ہے، اس چیز کو کھانے کی وجہ سے جو میں بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی چھوڑنے کی وہ مجال نہیں ہے۔ انسان کی عقل پر اس قدر پردہ پڑ گیا ہے، بعد میں جب اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قدر سنگین بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، استغفر اللہ تو بالکل پڑے گا وہ، اور 1 دن 2 دن افسوس رہے گا، اس کے بعد پھر وہی، اور افسوس ہوتا ہے مجھے ان نوجوانوں پر جو اپنا ہنر اور کمال سمجھتے ہیں۔ آج کل بڑا فیشن چلا ہے، 1 پوڑی سے کام نہیں چلتا ہے، 2 پوڑی 3 پوڑی پھونکنے والے اپنے آپ کو بڑا۔ بھائی تم سب سے بڑے بیوقوف اور جاہل ہو، یہ کمال نہیں ہے تمہارا ہنر نہیں ہے، تم اپنے آپ کو موت کے سامنے ڈھکیل رہے ہو، موت سے کھیل رہے ہو۔ کیوں؟ اپنے اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو انمول سمجھو، یہ قیمتی زندگی ہے۔ اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا، کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ اور اسمگلنگ کے نام پر دیکھیے میرے بھائیوں، جو بھی یہ چیزیں بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، نشہ آور چیزیں، ڈرگس کی چیزیں، چاہے امیروں کا ڈرگس ہو، امیروں کا نشہ ہو، غریبوں کا نشہ ہو، اسلام کہتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سب سے بدترین تجارت ہے وہ تجارت جو دودھ سے لوگوں کی نسلوں کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ سب سے بدترین تجارت ہے وہ تجارت جو اخلاق کا خاتمہ کر ڈالے۔ سب سے بدترین تجارت ہے وہ تجارت جو لوگوں کی جوانیوں کے ساتھ کھیلے۔ ایسی تجارت میں کبھی بھی فائدہ اور برکت نہیں ہو سکتی، ایسی تجارت میں کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا۔ ایسے پیسے کما کر تم کبھی بھی سکون کی نیند جینے والے نہیں ہو۔ نقصانات میں دیکھیے میرے بھائیو، ایسے شخص جو نشے کا عادی بن گیا اس سے رشتے نہیں نبھائے جاتے۔ کتنی بیویاں بیچاری مجبور، کراہت محسوس کرتی ہے اپنے شوہروں سے جو یہ بیڑی اور گٹکا کھاتے ہیں، جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، جس سے بات کرو تو منہ سے بھبکے نکلتے ہیں بدبو کے۔ کوئی بھی برا نہ مانے، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ عام بات ہے۔ مسجد میں کوئی آئے اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی پناہ من کرتا ہے بھاگ جائیں یہاں سے، اتنی بدبو۔ بات کرے سامنے سو تو اس کی اسمیل اتنی خطرناک ہوتی ہے تو بعض لوگوں کا سر درد کرتا ہے، بعض لوگوں کو سانس کی پرابلم ہونے لگتی ہے، لیکن اس آدمی کو بالکل بھی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھنے والے جو باعزت گھرانے کے، شریف گھرانے کے لوگ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ایسے کہ یہ نوجوان کس طرح سے اس دلدل میں پھنس گئے، اس پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہماری بیویاں بیچاری مجبوری میں رات میں شوہر عائش بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، گٹکا کھا کر مجبوری میں کچھ بولتی نہیں، لیکن ایسی بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں سے محبت نہیں کر سکتی۔
آپ اپنی بیوی کو ناراض کر کے اور ایسے گندے اور کراہت والے کام کر کے آپ کی بیوی آپ کا عزت و احترام کر لے جائے؟ ہو نہیں سکتا میرے بھائی، ہو نہیں سکتا۔ مسجد میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے، گھروں میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے، اور دوستوں میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ہر حال میں زندگی کا مقصد اور جینا اور اٹھنا اور مرنا صرف یہی نشہ ہے، اور نشے والی چیزیں استعمال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ مکت ابھیان، نشہ مکت معاشرہ اور نشہ مکت بھارت، اتنی تنظیمیں اور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ملکوں میں تو ان نشہ آور چیزوں پر بڑی پابندی ہوتی ہے اور سزائیں بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر تو آپ اگر چلے گئے نشہ آور چیزیں لے کر، سونے اور جاگنے کی یہ ٹیبلٹس لے کر، اور کوئی بھی افیم گانجا چرس لے کر پکڑے گئے تو وہاں تو سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں اس کی سزائے موت ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اتنے سخت قانون نافذ ہونے کے باوجود بھی بالکل ہر سال ان کے کھانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ان کو بیچنے والوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نشے نے انسان کی عقل کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب انسان شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے اور اسی چیز کو سکون اور راحت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا رشتے نہیں نبھائے جاتے جب اس چیز کا عادی انسان بن جاتا ہے، شراب کا یا کسی بھی نشے کا، پوڑی اور سگریٹ کا ہی لے لو، کاروبار نہیں، دھندا نہیں ہے، اپنے بچوں سے پیسے مانگے گا، اپنی بیوی سے پیسے مانگے گا، بیوی کے کھانے پینے کا، بچوں کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے فکر ہے تو صرف اپنے نشے کی ہے کہ میرا یہ نشہ پورا ہونا چاہیے۔ بیوی کو مارنا، اس پر ظلم کرنا اور اس کو ستانا، یہ عام باتیں ہیں، عام باتیں اخباروں میں اور ٹی ویوں میں اور اس طرح سے سیریل وغیرہ میں یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ کس طرح سے نشے کا عادی اپنی نشے کو پوری کرنے کے لیے یہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نشے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صرف شراب کے بارے میں حکم نازل کیا کہ شراب یہ گندی چیز ہے، ناپاک اور پلید چیز ہے، حرام چیز ہے، اور شراب کے تعلق سے صرف شراب پر اکتفا نہیں کیا، لعنتی قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر جو شراب جیسے نشے سے جڑے ہوئے ہو، شراب پینے والا، پلانے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کو ڈھونے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا اور اس کو تیار کرنے میں کسی طرح کی مدد کرنے والا، یہ 10 لوگ لعنتی ہیں، لعنتی مردود ہیں، اللہ کی رحمت سے چھٹکارے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہی معاملہ تمام نشہ آور چیزوں پر لازم آتا ہے، تمام نشہ آور چیزوں پر یہی حکم صادر آتا ہے، جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں جس سے انسان کے جسم، جان، روح، اخلاق اور عقل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، تمام کے تمام لوگ جو ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اصول اور قانون اور آپ کی حدیث ہے جو تمام چیزوں پر فٹ ہوتی ہے۔ ہوش کی آنکھوں نہ سن لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے تدبیری علاج کے طور پر اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے فرینڈ سرکل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے بیگ بستوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی اپنی تربیت پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تربیت کے نام پر ان کے ساتھ شفقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کے سمجھانے کی ضرورت ہے، جو نہیں کھاتا، جو نشے سے دور ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکریہ بجا لائے کہ اللہ نے اس دلدل سے اس کو پھنسا کے رکھا ہے۔ لیکن جو بھی اس نشے میں مبتلا ہے کسی بھی شکل میں، چھوٹی سے لے کر بڑی شکل میں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ کے ایک کوشش سے اگر کوئی بھی اس دلدل سے نکل گیا تو اللہ کی قسم اس سے بہترین خیر کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھائیں اس کو حلال پیسے کو کیوں حرام چیزوں میں کرے۔ اللہ نے حلال چیز
چیزیں پاک چیزیں حلال کی ہے، آپ کیوں یہ گندگی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے آپ کا جسم برباد ہوتا ہے اور ہر چیز برباد ہوتی ہے، اور آپ عزت سے دور کر دیے جاتے ہیں، آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ سمجھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایسے محلے میں جہاں بھی دکھے کہ اس گھر والے زیادہ پوری سگریٹ اس نشے کی عادی ہیں، گھر جا کر سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو اس کے نقصانات بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ ابھی تو اس نشے کی لت میں مبتلا لوگوں کی تعداد اور مقدار کم ہے، اب ایسا ہوگا کہ ہر 10 میں سے 7 لوگ اس نشے کے عادی بن جائیں گے، 10 میں سے 70% لوگ اس نشے کے عادی بن جائیں گے، ایسا وقت آنے والا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ نشہ یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ اپنے پیسے اس طرح سے فضول خرچی میں نہ لگائیں، ان چیزوں میں برباد نہ کرے جن میں اللہ نہیں چاہتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور اس نشے کی لت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی لڑکیوں پر بھی نظر رکھیں۔ لڑکیوں کا معاملہ بھی بڑا وہ ہے، لڑکیاں بھی آج کل نیل پالش سے وہ سونگ کر نشہ کرتی ہے، فیویکول سے اور وائٹنر سے اور پتہ نہیں کون سے سونگنے والے اسپرے سے یہ نشہ ہوتا ہے، اور ماں کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو زندگی بھر اس نشے کی لت میں رہتی ہے، جوانی سے لے کر بزرگی تک، بڑھاپا 60-70 سال اور پورے دانت اور داڑھیں گر گئی، لیکن یہی زردہ اور کھینی اور تمباکو کھانا نہیں چھوڑا ہے، اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نشہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے حضور، اور اللہ رب العالمین سے معافی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معاملے کو سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس نشے کی لت سے پاک و صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کو اس فتنے سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے، اس وبا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نشے سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔